امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا نہ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے، تاہم ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کو ایران کے رضامند ہونے کی امید ہے۔ کابینہ اجلاس کے دوران ٹرمپ نے ایران کو دھمکی بھی لگا دی کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو ایران پر بے رحمی سے حملے کیے جائیں گے، اور اگر ایران جوہری خواہشات سے دستبردار نہیں ہوا تو یہ جنگ ان کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی۔ کابینہ ارکان سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران سے جلد سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایران سمجھوتے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن نہیں لگتا کہ امریکہ ایسا کر پائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دے دی، کہا کہ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے۔ ایران کے مذاکرات کار بہت مختلف اور عجیب ہیں۔ ایرانی ہم سے ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ فوجی طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی واپسی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ پھر بھی وہ عوام میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری تجاویز کو صرف دیکھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ ایران کو دیر ہونے سے پہلے سنجیدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب وقت گزر گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اچھا نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ تہران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز نہیں مانی، بات چیت ابھی ڈیڈ نہیں ہوئی۔ 2 امریکی افسران نے CNN کو بتایا کہ امریکی انتظامیہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان میں ایک میٹنگ ارینج کر رہی ہے۔ اور امریکی صدر کے برعکس ان کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران بات چیت پر راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکہ امن معاہدے کے لیے 15 نکاتی تجاویز دے چکا، دیکھتے ہیں حالات کہاں جا کر رکتے ہیں۔ ایران کو قائل کر لیا تو اس سے اچھا کوئی متبادل نہیں۔ وٹکاف نے کہا کہ ایران کے قائل ہونے کے مضبوط اشارے مل رہے ہیں۔ امریکی کابینہ کے اجلاس میں وٹکاف نے کہا کہ ایران مصر تھا کہ ایران کو یورینیم افزودگی کا حق حاصل ہے۔ مصر تھا کہ ایران کو یورینیم افزودگی کا حق حاصل ہے۔ ایران نے مذاکرات میں امریکی درخواستوں کو بار بار ٹھکرایا۔ ایران بات چیت کو الجھا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو میں ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم دونوں بہت اچھے آدمی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ٹرمپ جنگ نہ رکواتے تو 1 کروڑ افراد مارے جاتے۔ India and Pakistan and the Prime Minister of Pakistan to do it. I wish it could have gone faster. I solved other ones in one day that have been going for 32 years. We stopped one that was starting. It was already started. India and Pakistan and the Prime Minister of Pakistan, a very fine gentleman, said President Trump solved something that was going to cost 10 million lives. That was going to cost a lot of lives. 2 nuclear nations. And those were complicated, but we got them done quickly. This one is, it's a shame. ایران نے امریکہ پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ عالمی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی کی حمایت کرتا ہے، سیکیورٹی کے نام پر غزہ میں امداد میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، لیکن وہی امریکہ آبنائے ہرمز میں ایران کے دفاعی اقدامات پر تنقید کر رہا ہے۔ امریکہ کی نظر میں اسرائیلی جارحیت درست ہے، لیکن جارحیت کے خلاف ایران کے دفاعی اقدامات غلط ہیں۔ یہ دوہرے معیار کے سوا کچھ نہیں۔ روس نے ایران میں بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب اسرائیلی اور امریکی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 24 مارچ کو بوشہر میں ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب حملہ کیا گیا۔ یہ جارحیت جان بوجھ کر خطے میں بڑے پیمانے پر ایٹمی تباہی کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ روسی صدر اور عوام کے پیغامات ان تاریخی دنوں میں ہمارے لیے باعث حوصلہ ہیں۔ ایرانی عوام کی مزاحمت کی بدولت خطے میں پرانے تعلقات بدل چکے ہیں اور نئے روابط بن رہے ہیں۔ اب مشرقی ایشیا کی سلامتی خطے کے ممالک خود یقینی بنائیں گے۔ ایران کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے روس کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بحیرہ عرب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر فلائٹ آپریشن کے دوران ایک نیوی سیلر زخمی ہو گیا۔
یو ایس نیول فورسز سینٹرل کمانڈ کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ فوجی کی حالت تشویشناک نہیں ہے، اسے ابتدائی طبی امداد کے بعد اضافی طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق فوجی کے زخمی ہونے کا تعلق کسی جنگی واقعے سے نہیں ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن ایران کے خلاف جاری امریکی آپریشن ایپک فیوری میں شریک ہے۔ اس پر موجود جنگی طیاروں کے ذریعے ہی ایران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ پالیسی فیصلے میں استحکام کو ترجیح دی جائے، عوامی مفاد کا تحفظ کیا جائے۔ اجلاس میں تیل کی فراہمی میں رکاوٹ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک شریک تھے۔ اجلاس میں عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں اور سپلائی میں اتار چڑھاؤ اور اس کے پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ اور پیٹرولیم نے پیٹرول کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے اقدامات پر بریف کیا۔ کفایت شعاری اقدامات کے ذریعے مالیاتی نظم و ضبط کے نفاذ کے اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں علاقائی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ پالیسی فیصلے میں استحکام کو ترجیح دی جائے اور عوامی مفاد کا تحفظ کیا جائے۔ ابھرتے ہوئے علاقائی چیلنجز کے تناظر میں قومی اتفاق رائے برقرار رکھنے اور ادارہ جاتی تعاون کو مستحکم کرنے پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے سلطنت عمان کے پاکستان میں سفیر فہد بن سلیمان بن خلف نے ملاقات کی۔ وزیر پیٹرولیم نے عمانی سفیر سے کہا کہ امید ہے کہ عمان پاکستان کو ترجیحی بنیادوں پر پیٹرولیم کارگو فراہم کرنے کی درخواست پر غور کرے گا۔ عمانی سفیر نے اس معاملے پر غور کا وعدہ کیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پاکستان مارچ کے دوران عمان کی بندرگاہوں سے پیٹرول کے 3 اور ڈیزل کا 1 کارگو درآمد کر چکا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیہ کے مطابق عمانی سفیر سے ملاقات میں خطے میں توانائی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ پاکستان خطے میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر آبنائے ہرمز کے باہر متبادل راستوں اور ذرائع سے تیل درآمد کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ عمان کے سفیر نے کہا کہ عمان پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے مکمل تعاون کے لیے تیار ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان مارچ کے دوران عمان کی بندرگاہوں سے پیٹرول کے 3 کارگو اور ڈیزل کا 1 کارگو درآمد کیا جا چکا ہے۔ مارچ میں عمانی بندرگاہوں سے پیٹرول کے مزید 2 کارگو درآمد کیے جائیں گے۔ پی ایس او اور عمان ٹریڈنگ پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اضافی تیل کارگو کی فراہمی کے امکانات پر تعمیری مذاکرات کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر فرانسیسی آرمی چیف نے 35 ممالک کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ فرانسیسی وزارت دفاع کے مطابق ویڈیو کانفرنس میں تمام براعظموں سے 35 ممالک شریک ہوئے۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز کھلوانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویڈیو کانفرنس کا اقدام خطے میں جاری فوجی کارروائیوں سے الگ ہے۔ فرانسیسی آرمی چیف کی دیگر ممالک کے ساتھ کانفرنس مکمل دفاعی نوعیت کی ہے۔ کانفرنس کا مقصد جنگ کے خاتمے کے بعد آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی بحالی منظم کرنا ہے۔ فرانسیسی وزارت دفاع نے کانفرنس میں شریک ممالک کی تفصیل نہیں بتائی۔ امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران پاک بحریہ آپریشن محافظ البحر کے ذریعے ملکی توانائی ضروریات کی محفوظ منتقلی یقینی بنا کر پاکستان کی لائف لائن کے لیے ڈھال بن کر ابھری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہاں جارح ممالک کے جہاز تقریباً 3 ہفتے سے پھنسے ہیں، وہیں پاکستان، بحریہ اور برادر اسلامی دوست ملک ایران کے حکام کے درمیان باہمی رابطوں اور سفارتکاری کی مدد سے پاکستان کے لیے تمام تر جہاز بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ بحریہ کی ان کاوشوں سے پاکستان کی توانائی اور دیگر بنیادی ضروریات کی سپلائی کا عمل مسلسل طور پر محفوظ بنا ہوا ہے۔ حالیہ جنگ میں یہ بھی واضح ہوا ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی حالت جنگ میں کیا جانے والا اقدام ہی نہیں بلکہ یہ حالت امن میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جو کہ قومی بقا کے تسلسل کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ بھی کہ سمندر میں سیکیورٹی زمین پر سیکیورٹی سے کتنی جڑی ہوئی ہے۔
پاکستان نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی طرف سے نازیبا بیان پر موقف میں کہا ہے کہ پاکستان کا موقف تحمل، وقار اور ذمہ دارانہ سفارتکاری پر مبنی ہے۔ پاکستان نے آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کی سزاؤں کو من گھڑت مقدمات کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ یہ بات ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہی۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ میں پاکستان نے جو عملی کردار ادا کیا ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ فارن پالیسی کا کردار بہت اچھا ہے۔ کیا کوئی مڈل گراؤنڈ ایسی بن سکتی ہے جس پہ کہ دونوں ملک بات چیت کے لیے راضی ہو جائیں؟ آج سے ایک ہفتہ پہلے تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک زبان بولی جا رہی تھی، اور وہ تھی میزائل کی، میزائل کے جواب میں ڈرون کی، ڈرون کے جواب میں جہاز کی، کہیں آگ کی، کہیں عمارت کے گرنے کی، کہیں کسی جنگی جہاز کو آگ لگنے کی، یعنی ماسوا قتل و غارت کے، خون کے، آگ کے، دھوئیں کے آپ کو کچھ نہ سنائی دیتا تھا نہ دکھتا تھا۔ اب آج اگر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون سے نکات ہیں، کس کے نکات ہیں، کون فاتح ہے، کون مفتوح ہے، یا درمیان کا کوئی راستہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آگ اور گولے کے بجائے، اور ایک بڑی کلیئر تھریٹ جو امریکہ نے دیا کہ ہم انفراسٹرکچر کو اب ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے، جس کے جواب میں دیگر انفراسٹرکچر کو ہٹ ہونا تھا، تو اس کو تھوڑا ڈیلے کرنے میں، گفتگو میں، نکات کی ڈسکشن کو لانے میں جو رول بڑا خوش آئند رول ہے اور جو رول پاکستان نے پلے کیا ہے وہ قابل ستائش۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس وقت، جس پہ اس وقت ہندوستان بھی بڑے ناراض ہے ہمارے سے اور جیلس ہے، حسد ہے ان کو، وہ ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی ٹائٹ روپ ہے، یعنی کہ ایک رسی پہ ہم بیلنس کر کے چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک ثالثی کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال ہمارا رول جو ہے پاکستان کا، مجھے نظر آتا ہے کہ ایک میسنجر کے طور پہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث خطے کی معیشت اور سیکیورٹی پر مرتب ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر جامع قومی پالیسی ترتیب دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ خطے میں استحکام اور ملکی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اسلامی دنیا نے کیا کمایا ہے؟ 50-55 سالوں سے مسلسل جنگ اور جنگ، ایک ایک کو تنہا کر کے اور ان کے مقابلے میں مسلم دنیا کو لا کر آج جن نتائج کے ساتھ ہمیں لا کھڑا کیا جا رہا ہے، اس پر اسلامی برادری کو اثر نو سوچنا چاہیے۔ ہماری جو باہمی تقسیم ہے کم از کم آج اسلامی دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ عرب دنیا، اسلامی دنیا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ اب امریکہ سپر طاقت نہیں رہا ہے، وہ اپنا ایک بھرم رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا اثر نو سوچ رہی ہے۔ ضرورت اس امریکہ کی پورے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، ہمیں خود بیٹھ کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے مستقبل کو خود تراشنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ایم کیو ایم کا 28ویں آئینی ترمیم لانے کا مطالبہ، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے مقامی حکومتوں سے متعلق ایم کیو ایم کی مجوزہ آئینی ترمیم کو شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے مطالبات پر آئندہ ہفتے وزیر اعظم سے ایک اور ملاقات طے ہوئی۔ فاروق ستار نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کامران ٹسوری بطور گورنر انتہائی فعال شخصیت تھے۔ کامران ٹسوری نے بطور گورنر اہم فلاحی عوامی اقدامات کیے۔ سندھ میں گورنر کی تبدیلی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی فیصلہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے گورنر نہال ہاشمی کو کہا کہ ایم کیو ایم کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری کی والدہ کی جلد صحتیابی کی دعا بھی کی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کے دن کے موقع پر کسی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ پی ٹی آئی رہنما ملاقات کے مقررہ وقت تک انتظار کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ ملاقات کے لیے آنے والے رہنماؤں کو اڈیالہ روڈ داگل ناکے سے اڈیالہ جیل کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ پاکستان سپر لیگ 11 کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے ایونٹ میں ڈیبیو کرنے والی ٹیم حیدرآباد کنگز 11 کو 69 رن سے مات دے دی۔